الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہر اتوار کو بعد نماز مغرب ہمارا درس قرآن ہوتا ہے اور تسلسل سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ ماہ رمضان المبارک کے بعد دوبارہ اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172-173 انشاءاللہ کچھ اس کے حوالے سے سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو حکم فرما رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزہ حلال طیب چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو کھاؤ۔ مشرکین کفار بارہا کسی چیز کو حرام قرار دیتے، کسی چیز کو حلال کر دیتے، جب من میں آتا جو جی چاہتا اس کو اپنی طرف سے حکم بیان کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پاکیزہ چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں، طیب چیزیں ہیں، ان کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ ویسے اس آیت مبارکہ کے علاوہ کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ یاد رکھیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانے سے منع نہیں فرمایا، لیکن کون سی چیزیں کھانے سے منع فرمایا ہے؟ وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے سے منع فرمائی ہے کہ جو حرام ذریعے سے حاصل کی جائے، جو حلال طیب راستے سے کمائی نہ جائے، وہ راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمائے ہیں۔ وگرنہ تو جہاں رزق الہی ملے تو بندے کو اس سے لطف اندوز ہونا چاہیے، کیونکہ یہ میرے رب نے کیا ہے ہمارے لیے حلال بنایا ہے۔ اور سب سے بہترین بات اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ فرما رہا ہے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، جس حال میں بھی ہو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اچھے انداز میں زندگی گزار رہے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر تم درمیانے طریقے سے گزار رہے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر تم کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو تو بھی کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر گزار بندہ بڑا پسند ہے۔ اور یاد رکھیے میرے محترم و پیارے بھائیوں، جو اپنے لقمے کو حلال نہیں کرتا، اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مختصر باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ایک صحابی رسول ہیں، جب یہ آیت مبارکہ اسی طریقے کی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، طیب چیزوں میں سے، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں مستجاب الدعوات ہونا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر مستجاب الدعوات ہونا چاہتے ہو تو تم ایک کام کرو، وہ کام یہ ہے کہ اپنے لقمے کو حلال کر لو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث مبارکہ کہ ایک شخص سفر سے آتا ہے، تھکا آرا ہوتا ہے، پرا گندہ بال ہوتے ہیں اور تھکن سے چور چور ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب مجھے یہ عطا کر، اے میرے رب مجھے یہ عطا کر۔ وہ دعا کرتا رہتا ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اے میرے رب التجا کرتا رہتا ہے، گڑ گڑاتا رہتا ہے، لیکن اس کا لقمہ حلال نہیں ہوتا، اس کا لقمہ حرام ہوتا ہے۔ وہ اپنی گردن سے جو لقمہ نیچے اتارتا ہے اس میں رب
کی ناراضگی کیا ہوتی ہے شامل ہوتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بندے میں تیری دعا کیسے قبول کروں، اے میرے بندے میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ میرے محترم اور پیارے بھائیو، اگر چاہتے ہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت تو اپنے لقمے کو حلال کرنا پڑے گا۔ اور پھر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وشکرو، بارہا میں نے اس کے ضمن میں آپ کے سامنے عرض کیا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم کیا ہے میری عبادت کرتے ہو، اگر تم رب کی عبادت کرتے ہو تو جس حال میں رب نے تمہیں رکھا ہے اس حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر رب کو بھی یہ بڑا پسند ہے کہ میرا بندہ میری رضا پر راضی ہے، میرا بندہ جس حال میں میں نے رکھا ہے میں نے اس کو اچھا رکھا تو کہتا ہے الحمدللہ، میں نے کوئی مصیبت ڈالی تو کہتا ہے الحمدللہ، پھر مصیبت سے نکالا پھر کہتا ہے الحمدللہ۔ ذرا سوچیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ناشکر انسان کو اللہ اتنا نوازتا ہے تو شکر گزار بندے کو اللہ کتنا نوازے گا، کتنا نوازے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم نے اپنے پاس سے کوئی حرام نہیں کرنا۔ اللہ فرماتا انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، کہ اس نے صرف تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو حرام کیے ہیں کہ جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ اب بہت مختصر کر کے اس آیت مبارکہ کی آپ کے سامنے تشریح عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھیں مردار کیا ہے؟ حرام ہے۔ مردار سے مطلب کیا ہے؟ جو ذبح شرعی سے کیا ہے ذبح نہ کیا گیا ہو، جیسے شریعت مطہرہ میں رائج ہے کہ اس کو ذبح کرنا، وہ خود کیا ہے اپنی زندگی مر گیا ہو، تو ایسا جانور کیا ہے وہ مردار ہے، اور مردار انسان کے اوپر حرام ہے۔ اور اسی طرح نبی اللہ فرماتا ہے بددما، اور خون بھی کیا ہے انسان کے اوپر حرام ہے۔ اور اسی طرح ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی کیا ہے، سور کا گوشت بھی کیا ہے حرام ہے۔ اور فرمایا ما اہل به لغیر اللہ، اور وہ جانور کہ جس کو کیا ہے حلال کیا گیا ہو غیر اللہ کے نام پر۔ اب بس اسی بات پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اب یہاں پر آ کر آپ کے ذہن میں سوال ضرور کرے گا، نہیں تو خارج میں بھی سوال کرتے ہوں گے کہ تم یہ غوث پاک کا بکرا کاٹتے ہو، یہ 11ویں کی نیاز کرتے ہو تو یہ تو غیر اللہ ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ وما اہل لغیر اللہ بھی، کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو وہ کیا ہے جانور حرام ہے۔ یاد رکھیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہاں پر غیر اللہ کے نام سے مراد ہے جس وقت ذبح شرعی کیا جا رہا ہے، جس وقت اس کو کاٹا جا رہا ہے، وگرنہ ذبح سے پہلے بھی اور ذبح سے بعد میں بھی کسی اور کی طرف منسوخ کرنا یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ ہماری قربانی کے ایام آنے والے ہیں، کسی خوبصورت جانور کو میں نے دیکھا تو میں جا کر کیا پوچھ لوں یار کس کا جانور ہے، تو سامنے والا جواب کیا دے گا؟ فلاں حاجی صاحب کا، فلاں نمازی صاحب کا، فلاں قاری صاحب کا، فلاں حافظ صاحب کا، نام کے ساتھ یہ فلاں کا جانور ہے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ذرا اپنی عقل سے بتائیں کہ یہ بھی تو منسوخ ہے غیر اللہ کی طرف، تو پھر تو وہ ذبح سے پہلے ہی کیا ہے حرام ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں پر مراد کیا ہے کہ جس وقت ذبح کیا جا رہا ہو، ہے نا؟ صحیح بتائیے گا میرے محترم اور پیارے بھائیوں، کیا اہل سنہ و جماعت جس وقت ذبح کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کسی غیر اللہ کا نام لیتے ہیں؟ اس وقت تو ہم کیا تکبیر پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرتے ہیں۔ مطلب یہاں پر 11ویں کا جانور، دمبا، بکرا، ولیمے کا بکرا، شادی کا بکرا، عقیقے کا بکرا، یہاں پر جو نسبت ہے وہ کیا ہے ذبح کے وقت نہیں ہے۔ جب ذبح کے وقت نہیں ہے تو ایسے جانوروں کو کیا ہے حرام بھی نہیں کہا جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو فہم عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھ کر اپنی زندگی کو اس کو حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔